السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ نظر تو نہیں آ رہی خیریت پوری دنیا کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر جو بن گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ناظرین، کہ جیسے ہی ہنود، یہود اور نصارہ اکٹھے ہوئے، ہنود نے پنجابی کہتے ہیں کہ بس ہمیں کم پا دیتا ہے، اور جو یہود ہیں انہوں نے کہا کہ لو جی ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو نصارہ نے بھی کام شروع کر دیا۔ یہ شروع سے ناظرین یہ اس طرح کے سلسلے چلتے رہے ہیں، لیکن کم عقلی صرف مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان پھر یعنی اس وقت جو صورتحال ہے مسلمان آپس میں شروع ہو گئے نا جی۔ اب ہوا کیا ناظرین کہ اسرائیل نے یعنی پورا مشرق وسطیٰ، پورا مشرق وسطیٰ زد میں آ گیا، پاکستان بھی زد میں آ گیا۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا، پاکستان کو انگیج کیا افغانستان کے ساتھ تاکہ کل کو کوئی بات اگر کوئی ایران پہ حملہ کرتے ہیں کوئی مطلب، تو ایران نہیں کہہ سکتا پاکستان سے کہ آؤ بھی ساڈا بھی ساتھ دیو، کیونکہ وہ تو آلریڈی انگیج ہو گئے اور اس کو انگیج کر دیا گیا۔ اچھا، اب دوسری جانب ناظرین یہ ہوا کہ اسرائیل نے اٹھا کے دن دہاڑے میزائل شروع کر دیے ایران کے اوپر۔ جیسے ہی اس نے میزائل شروع کیے، لیکن یہ میزائل کا واردات ہوئی کب ہے ناظرین کہ ہنود وہاں پہ تشریف لے گئے، مودی۔ یہ کبھی بھی ہندو بڑی چالاکی کے ساتھ چلتا ہے ناظرین، تو وہ جیسے ہی وہاں پہ گیا کام پڑ گیا۔ جب تک وہ نہیں تھا کام ٹھنڈا تھا، گفت و شنید کے ساتھ بات ہوگی، بات چیت کریں گے، انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی اور اس نے جاتے ہی حرکت شروع کر دی، اور وہی جو اس کی حرکتیں ہیں مودی سرکار کی۔ اب ناظرین جیسے ہی اسرائیل نے میزائل پھینکے ایران کے اوپر، تو ادھر ساتھ ہی امریکہ نے بھی شروع کر دیے۔ ایران نے کیا کیا کہ جس ملک میں بھی امریکہ کے اڈے موجود تھے اس نے وہاں پہ میزائل کی بارشیں شروع کر دیں۔ اچھا، اب جن ممالک کے اندر جو اڈے ہیں امریکہ کے وہ مسلم ممالک ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں امریکہ نے جا کے وہ میزائل نہیں روکے، بلکہ وہ جو اس وقت جس کنٹری کے اندر امریکہ کا اڈا ہے وہ بیچارے خود وہ ان میزائلوں کو روک رہے ہیں۔ جیسے کویت نے روک لیا، بحرین نے روکا، اچھا یو اے ای نے روک لیا، سعودی عرب ریاض میں یہ حملے شروع ہو گئے۔ تو اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے ناظرین، یعنی وہ کہاں گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب یہ ہوا کیا ہے ناظرین، سارے مسلمان ملک اور سارے ہنود، یہود اور نصارہ کا ساتھ دینا شروع ہو گئے۔ امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کہتا ہے جی نہیں یہ رجیم چینج ہونی چاہیے، کیوں؟ یعنی وہی ننگے جانا چاہیے، یعنی آزادیاں اور ہر وقت کھلے عام سر کھلے ہوئے ہیں، پینٹا پائیاں نے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر دین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ناظرین۔ خانوادہ رسول وہاں پہ مدفن ہے، یعنی کیا ہو گیا ہے سب کو، مسلمان کیوں ایک دوسرے کا شیعہ سنی وہابی یہ ان چیزوں پہ بٹ گئے اور اسی پہ لڑائیاں شروع کرا دی۔ یہ تو مناسب بات نہیں ہے، لیکن اگر جو صحیح معنی میں جو تھیری کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے جو اس وقت پریکٹیکل طرف آ گئی ہے کہ پاکستان کو انگیج کر دیا افغانستان کے ساتھ، اور ایران کے اوپر کر دیے حملے، اور ایران نے اٹھا کے جو اس کے اڈے ہیں امریکہ کے ان پہ حملے کیے، یعنی کہ وہ اڈے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلم ممالک ہیں، تو مسلم ممالک کا مدر بمباری شروع ہو گئی۔ تو جب یہ تمام میزائل بم مسلمانوں نے آپس میں لڑنا ہے، تو پھر انہیں چاہیے تھا ٹرمپ صاحب کو کہ وہ کوئی پیس کی بات نہ کریں، امن کی بات نہ کریں۔ ایک طرف تو کہہ رہے جناب ہم غزہ امن بورڈ بن دیا، وہ کون سا امن ہے بھائی؟ چنگے بھلے مسلمان امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزوں کا مہینہ ہے، رمضان شریف چل رہا ہے، اور ڈسٹربنس کیے جا رہے ہیں۔ کوئی حیا نہیں، کوئی عقل نہیں۔ ایک اللہ کی ساری مخلوق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا، بھائی وہ کتنے وعدہ کیتا کیا تھوڑی زمین ہے گی؟ کیا خدا نے خدا اناؤنسمنٹ کی ہے آپ کے پاس سامنے آ کے کہ جی آپ کے پاس آپ سے وعدہ کیا گیا؟ ہمیں ٹھوکی کھلوتے ساڑھے نہ وعدہ کیتا ہے۔ اور بھائی کس چیز کا وعدہ؟ تم لوگ لڑو، پھر مسلمانوں کو بھی تب اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اکٹھا ہوتا نہیں ہے۔ یہود ہنود اور وہ باقی جو سے ہیں وہ قیود میں آ جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے اندر نہیں جی اے سنی ہے، میں اے شیعہ۔ اور بھائی کون سنی؟ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے، شیعہ تھے، کیا تھے؟ یہ وہابی تھے، ابو بکر صدیق وہابی تھے، علی وہابی تھے، عمر فاروق وہابی تھے، عثمان وہابی تھے، یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔
یہ کہ نیا پخے نکال دیے شیعہ سنی اور اب وہابی، اور اس کے اوپر لڑائی شروع کروا دی ہے۔ اسرائیل بڑا دلیر بنتا ہے ناظرین، ایران پر حملے کے بعد یعنی میزائل گرانے کے بعد پورا ملک اپنا بند کر دیا، یعنی نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ کوئی سکول چل سکتا ہے، نہ کوئی روڈ ہے، سب کچھ بند کر دیا۔ اے دلیری ہے کہ بھئی اب ساڈی واری ایک نیتن یاہو کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ناظرین، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پورا اسرائیل نہیں چاہتا، یہود کے جو عوام ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کی نیتن کی پالیسی، ایک طرف تو اس پہ آپ کو دیکھیں کہ کتنے سارے کیسز ہیں، وہ کس طرح مطلوب ہے ہر جگہ کے اوپر، لیکن پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ اس کی کیا محبت ہے، کوئی رشتہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو فیور کرتے ہیں اور ان کے شیڈو میں وہ ساری واردات ڈال رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین جب تہران کو ہٹ کیا گیا تو یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی وہ تہران میں موجود ہیں، اس لیے انہوں نے تہران کو ٹارگٹ کیا، لیکن چونکہ دیکھیے ایران کی بھی اپنی انٹیلیجنس ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ کیا ہوگا، اس لیے وہ تہران میں ان کی موجودگی نہیں تھی، وہ تہران سے کہیں دور چلے گئے تھے اور سیف پلیس پہ چلے گئے تھے تہران کو، اس لیے انہوں نے جو ہٹ کیا وہ صرف خامنئی کو ختم کرنے دیا۔ اور ایک بندے دے مکان نال تھوڑا کی خیال ہے دین ختم ہو جائے گا؟ کیا ہوگا اگر سپوز خامنئی شہید ہو جاتے ہیں تو باقی انہوں نے باقی جڑی پیچھے پارٹی پہ یہ پاسداران ہیں، انقلاب بیٹھے ہیں، وہ لاکھوں کے تعداد میں، وہ آپ کو کہیں گے آ جاؤ سونے آؤ آ کے بیٹھ جاؤ، کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے۔ اسرائیلی اہلکار بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ پوری ایرانی حکومت، خامنئی سمیت پوری ایرانی حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ سارے کے سارے بچ گئے، بلکہ ایون کہ ایران کے جو وزیر دفاع ہیں امیر حاتمی ایک ہدف تھے اس میں بھی، لیکن وہ بھی بچ نکلے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ ایران ناظرین دن کے وقت ہونے والی کارروائی پر بہت زیادہ حیران ہے کہ یہ دن میں یہ کارروائی کیوں کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ دن میں چونکہ سارے روزے دار ہوتے ہیں تو سارے بھوکو پیاس میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اس وقت ٹارگٹ راتی رجے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے، میں جہاں تک سمجھ جو ایران کی ہے نا کہ سوچ کے یہ دن میں کیسے کارروائی، یعنی اندازہ کریں کوئی ایسی چیز ہنود یہود اور جو نصارہ ہے نہیں چھوڑتے کہ جہاں مسلمان جہاں کس وقت پریشانی کے عالم میں ہے یا کس وقت اس کی کوئی کمزوری ہے پھٹ لو۔ ناظرین جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں اس کے بعد ایران نے بھی میزائلوں کی بارشیں کر دیں، اور وہ جو اڈے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیفرنٹ مسلم کنٹریز کے اندر جو امریکہ کے اڈے تھے ان کو تباہ کرنے کے لیے میزائلوں کی بارش کی ہے۔ اچھا جیسے ہی وہاں پہ حملہ ہوا ہے تو وہ جو مقامی یعنی کوئی بھی ملک ہے جس پہ بھی وہ اڈا موجود ہے انہوں نے خود آ کر میزائلوں کو روکا ہے، امریکہ نے یا اسرائیل نے آ کے نہیں روکا، یعنی اندازہ کریں کہ وہاں پہ ان ممالک کا بھی خرچہ شروع ہو گیا۔ اب حسن دیکھنا ہی ہے کہ کیوں اب کہاں ہیں وہ سفارتکاریاں، وہ کہاں اسلامی ممالک کی محبتیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں، اللہ نے تیل سے مالا مال کیا ہے، زر و جواہر کے ساتھ مالا مال کیا، اللہ نے دیا ہے، کو بھائی کسی نے تو نہیں دیتا، یہ امریکہ نے دیتا یا اسرائیل نے دیتا، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نے کیوں دیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہو، تو یہ کیا امت نے شروع کیا کر دیا کام، اور یہ کام وہ الٹا ہو گیا ہوگا۔ اب وہ جتنا کچھ ہے نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، مجھے تو لگ رہا ہے ناظرین کہ نعمتیں انہیں کو کھوس جانی ہیں پھر آنے والی تھان پہ آ جانے۔ ناظرین حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اسرائیل کے بہت سارے علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور اس دفعہ ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ بس ڈو اور ڈائی، اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے، اب یا تخت یا تختہ، یہ ایران کا کہنا ہے۔ یہ کہا کہ ہم اس آپریشن کو آپریشن خیبر کا نام دیتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ جو خیبر پہ جب فتح لی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آپریشن کو آپریشن خیبر کہتے ہیں۔ ناظرین اب ایک اور بات، وہ کہتے ہیں نا تو کون، انہوں نے کہا میں خام خواہ۔ اب یہ جو رضا پہلوی ہیں وہ آ گئے، پریشان نہ ہونا، ابھی پرسکون گھر میں رہو، اور پھر اب وقت آ گیا ہے سڑکوں پہ نکلنے کا، لیکن آپ کو دوبارہ پیغام دیا جائے گا، اپنا وطن واپس لینا ہے۔ کس سے لینا ہے؟ کس سے لینا ہے؟ وہی عوام، وہی لوگ ایران کے، آپ نے کس سے لینا ہے؟ ہاں یا تے توڑے تے آ کے بہ گیا ہوئے نا برطانیہ، یا آ کے بہ گیا ہوئے امریکہ، یا آ کے بیٹھ گیا ہو اسرائیل، پھر تو تسی لینا ہے۔ کس سے لینا ہے؟ اپنی عوام سے واپس لینا ہے، صرف اپنی چاہت کے لیے کہ میں آ جاؤں؟ کیوں بھائی؟ آلریڈی ایک نظام چل رہا ہے۔ رجیم کیا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا ناظرین
کہ مختلف ممالک کے اندر یعنی ایون امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا اور ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، تو کیا وہ رجیم چینج ہو جائے؟ ساری نہیں ہوتی، اور آپ کی چاہت کے مطابق رجیم چینج نہیں ہوگی۔ لیکن رضا پہلوی تو امریکہ کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے، یہ وہی رضا پہلوی ہے نا جو اسرائیل میں دیوار گریہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسے ایسے کر کے ان کی عبادت کر رہے تھے، تو یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان تو نہ ہوئے نا یہ۔ تو اگر مسلمان ہوتے تو ان کے پاس جا کے وہاں تصویریں کھنچواتے اور دیوار گریہ پہ جا کے گریہ نہ کر رہے ہوتے، نہ کچھ کر رہے ہوتے، لیکن انہوں نے کیا ہے تو لوگوں نے اس کو بلکہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا نے اس کو ٹرینڈ بنا دیا کہ کیا بات ہے جی، کیا کر رہے ہیں، لیکن دین تو نہیں ہے نا یہ۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور جلد اپنا وطن واپس لے لیں گے، آپ فکر نہ کریں، اور بیچ میں نئی انٹری ڈال گئی۔ یعنی رجیم جو چینج کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ رجیم جیسے چینج ہوگی رضا پہلوی کو وہاں پہ پٹ کیا جائے گا، اور جیسے شام میں کیا کہ جی ہم نے اپنا بندہ رکھ دیا اب رضا پہلوی۔ بھائی کس طرح کی تم حکومت چاہتے ہو؟ 4 دن کی زندگی ہے، اور 4 دن کی زندگی میں غداری جو سی ہے وہ تو معاف نہیں ہو سکتی نا۔ غدار جو سا ہوتا ہے نا اس کی جو سزا ہے وہ جو وطن کا غدار ہوتا ہے، جو غدار دین کے ساتھ کرتا ہے، اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ ناظرین، ویلاگ کا اختتام میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ناظرین، مسلمانوں کو متحد رکھے، ہنود یہود اور نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہم تو ناظرین اپنی نماز میں دعا میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہ مغضوب یعنی جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان سے بھی ہمیں جو چلانا ناظرین ان کے راستے میں نہ چلانا۔ تو یہ تو ہم نماز میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کی اور تمام امت مسلمہ کی خیر کرے، اور ان میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کرے جو خیبر کے قلعے کو فتح کرتے وقت مسلمانوں کے اندر تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔